لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. مفتی صاحب ارشاد فرمائیے. میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی. یہ اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک اللہم لبیک کیا ہے یہ صدا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور جن ارکان پر اسلام کی بنیاد کو قرار دیا گیا ہے ان میں سے ایک ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. اور ان ارکان میں سے بعض ایسے ہیں جو خالص بدنی ہیں جیسے نماز اور روزہ ہے کہ وہ بدنی عبادت ہے، اور بعض ایسے ہیں جو خالص مالی ہیں جیسے کہ زکوٰۃ ہے، وہ خالص ایک مالی عبادت ہے، اس کے اندر بدن کا کوئی خاص حصہ نہیں. حج ان چاروں ارکان میں سے ایسا ہے جو کہ مالی اور بدنی دونوں قسم کی عبادتوں پر مشتمل ہے. اور یہ کس پر فرض ہے؟ جو آپ نے آیت پڑھی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے اوپر حج بیت جو ہے، حج بیت اللہ فرض ہے. علی الناس، علی جو ہے وہ فرضیت کے لیے آتا ہے، لیکن کس پر ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کے پاس توشہ ہو، زاد راہ ہو، جس کے پاس یہ استطاعت ہو کہ وہ یہ سفر کر سکتا ہو. انسان جب حج کے لیے نکلتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے تلبیہ سے پہلے، اس کی طرف میں آ رہا ہوں جو آپ نے مجھ سے پوچھا، جی اس سے پہلے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اور جو عمل کے اندر آتا ہے کہ پہلی شرط تو یہ ہو گئی من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کے پاس زاد راہ ہو اور رستے کا سفر ہو، سفر کے اخراجات ہوں، جو سفر کر سکتا ہو اور حج اس کے اوپر فرض ہو. تو اس کے بعد جو پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں جب وہ نیت حج کی اور ارادہ کر لیتا ہے اور اس کے دن آ جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے احرام باندھتا ہے. احرام کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینے کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں ایک عمومی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم احرام شاید اس چادروں کو کہتے ہیں جو انسان دو چادریں باندھتا ہے، جو احرام کی علامت ہے. خود احرام جو ہے وہ اول تو ایک نیت کا نام ہے اور اس نیت کے بعد کچھ چیزوں سے پرہیز کا نام ہے، اور وہ چیزیں ہم سب کو معلوم ہیں کہ جس کی احرام کے اندر اجازت نہیں ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ اس کے اندر جھگڑا ہے اور نہ اس کے اندر کسی قسم کا گناہ ہے اور نہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی فحش اور بے حیائی کی گنجائش ہے. حتیٰ کہ بعض حلال چیزیں بھی جیسے تلبیہ ہے جو کہ ایک عاشقانہ بول ہے جس کے اندر انسان کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ تیرا بندہ حاضر ہے. یہ تلبیہ جواب ہے اس ندا کا اور اس پکار کا جو اللہ تعالیٰ کے منادی نے آج سے 5000 سال قبل اس بے آب و گیاہ صحرا میں، وادی غیر ذی زرع میں، جس کے اندر کوئی ایک تنکا بھی نہیں اگا کرتا تھا، اس کے اندر اس نے اللہ کے حکم سے اس کے منادی نے ایک آواز دی تھی. اللہ جل شانہ نے سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرمایا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ ابراہیم ندا دیجئے، پکار دیجئے، اذان دیجئے لوگوں کے اندر، بالحج، حج کی پکار دیجئے. میرے عاشقوں کو، میرے ماننے والوں کو، میری توحید کے اقراریوں کو، میرے نبیوں پر ایمان لانے والوں کو، ان سے یہ کہیے کہ اللہ نے بلایا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے چکر کاٹنے کے لیے اور یہاں پر کچھ مناسک ادا کرنے کے لیے تمہیں یاد کیا ہے. آؤ یاتوک رجالا وعلی کل ضامر، اگر تم پیادہ پا آ سکتے ہو تو پیادہ پا آؤ، اگر تم سواریوں پر آ سکتے ہو تو سواریوں پر آؤ. من کل فج عمیق، دنیا کے کونے کونے سے آؤ، جہاں جہاں پوری دنیا کے اندر یہ ندا پہنچی ہے اور انسانوں کے قلوب نے اس کو سنا ہے. اور اب 5000 برس ہو چکے ہیں اور صبح قیامت تک اپنے اپنے وقت پر انسان اس پکار کے جواب کے اندر کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یہ الفاظ ہیں، یہ بول ہیں، یہ اللہ جل شانہ کو اس پکار کا یہ جواب ہے کہ اللہ اپنے ایک نیک بندے، اپنے ایک خاص پیغمبر کے ذریعے سے، یا اللہ اپنے خلیل کے ذریعے سے جو ہمیں پکارا، وہ آواز ہم نے سن لی، آپ کی پکار اور آپ کی ندا اور آپ کا حکم اور آپ کا فرمان ہمارے کانوں سے ٹکرایا ہے. اور اب ہم اپنے وقت پر اور جب ہمیں ہمارے لیے اس کی جواب کے اسباب اور اس کی صورتیں مقدر ہوئی ہیں تو یہ حاجی یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں.
نار